بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے۔ تو اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ تو نمبر 1 پر یو میں کرونا کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ تو اس بار میں یو گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیا ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,79,117 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 3,579 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لیجئے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 2,77,955 کے قریب بھی چلی گئی، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 4,166 کے قریب نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 2,51,484 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 9 ہلاکتیں بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد کی بات کر لی جائے تو ان کی پوری تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 792 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 25,679 کے قریب بھی چلی گئی، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد اس وقت 24,87,799 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں ایک کمرے میں 3 سے زیادہ افراد کے رہائش اختیار کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی شہر کی میونسپلٹی نے گھروں میں لوگوں کے ہجوم کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز بھی شروع کر دیا ہے، اور اس مہم کے تحت عوام میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی محدود جگہ پر عوام کے بڑے ہجوم سے کیا کیا نقصانات واقع ہو سکتے ہیں، جس میں صحت، حفاظت، رزق وغیرہ شامل ہیں، اور اس بارے میں ابوظہبی میں چلنے والی یہ مہم 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس مہم میں بے ترتیبی سے بنائے جانے والے گھروں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور گھروں کے باہری خد و خال کو بہتر بنانے کے لیے اس حوالے سے بھی آگاہی دی جا رہی ہے، اور پہلے سے موجود گھروں کو بہتر بنانے کے لیے ترغیب بھی دی جائیں گی۔ اور اپنے بیان میں میونسپلٹی انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ان مکان اور پراپرٹی مکان اور انویسٹر اور پراپرٹی مینیجر سے درخواست کرتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو چھوٹے کمروں اور اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں اور اپنی حرکت سے باز آ جائیں، اس سے قبل کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ میونسپلٹی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بے ترتیبی سے بنائے جانے والے گھر نہ صرف شہر کی خوبصورتی کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ زیادہ آبادی رکھنے والے علاقوں میں عوامی سہولیات کا دباؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی انتظامیہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں ذرائع کے مطابق نئی مہم کے دوران ابوظہبی کی میونسپلٹی کی جانب سے رہائشوں اور کمرشل عمارتوں کے مالکین کو باقاعدہ جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ یو اے کے رہائشی قانون کے مطابق ایک کمرے میں 3 سے زیادہ افراد رہائش اختیار نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ایک کمرے میں سب ڈویژن بنایا بھی غیر قانونی ہے، اور رہائشی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10,000 درہم سے 1,00,000 درہم تک جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور دوبارہ جرم کا مرتکب پائے جانے والوں پر 1,00,000 سے 2,00,000 درہم تک جرمانہ عائد ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے نئے قانون کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت یو اے نے شاندار اعلان کر دیا کہ اب امارات میں زیر تعلیم غیر ملکی اسٹوڈنٹس اپنے گھر والوں کو بھی بلا سکیں گے۔ مکمل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک شاندار اعلان یہ بھی کیا گیا جس کے تحت امارات میں زیر تعلیم غیر ملکی اسٹوڈنٹس اپنے گھر والوں کو بھی سپانسر کر کے امارات بلا سکیں گے، اور یہ اعلان امارتی کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا جس کی صدارت امارتی وزیر اعظم و نائب صدر حائرث شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کی۔ اس بار میں شیخ راشد نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا
کہ یو اے کی تعلیمی اعتبار سے خلیجی خطے میں ایک اہم ترین ملک ہے، جہاں پر 77 یونیورسٹیاں ہیں جن میں لاکھوں اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں کابینہ کے فیصلے کی منظوری کے بعد اسٹوڈنٹس کے گھر والے بھی ان کے ساتھ امارات میں رہائش کر سکیں گے، تاہم اس کے لیے ان کے پاس مطلوبہ رقم ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اور ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بینکنگ اور فائنانس سیکٹر کی آمد کے لیے نئے قرضہ پالیسی بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس بار میں ایمریٹس ٹورزم کونسل کا قیام امارات میں مقامی سیاحت کو فروغ دینے کی غرض سے کیا گیا، اور کابینہ اجلاس میں دوران سرکولر اکانومی کو ترقی دینے کی بھی منظوری دے دی گئی، جس سے مملکت کے مختلف معاشی شعبوں کو ترقی دی جائے گی، اور اس حوالے سے نئی وفاقی کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اماراتی سفیر حمد عبید الظبی سے ملاقات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پاکستان میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد الظبی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں دو طرفی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اس بارے میں دفتر خارجہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شیخ زید بن سلطان النہیان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مستحکم بنانے میں شاندار کردار بھی ادا کیا ہے۔ اس بارے میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، اور ان گہرے دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر یکساں مذہبی، ثقافتی اقدار اور عوامی سطحی روابط بھی استوار ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت یو اے میں بہت ہی بڑی خوشخبری آ گئی ہے کہ اب کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ صرف 20 منٹ میں ہی پتہ چل جائے گا۔ مکمل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں کورونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران لوگوں کی لاپرواہیوں کی وجہ سے یومیہ کیسز 4000 کے ہندسے کے آس پاس منڈلا رہے ہیں، جو کہ ایک گمبھیر صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے امارات میں کورونا ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ کا عمل تیز تر کر دیا گیا ہے۔ اس بار میں کورونا وائرس کا جتنا جلدی پتہ چل جائے اس وبا کو روکنے میں اتنی ہی آسانی رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے امارات والوں کے ایک بڑی خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ اب کورونا کے ٹیسٹ کا رزلٹ صرف اور صرف 20 منٹ میں پتہ چلایا جا سکے گا۔ اس بارے میں ابوظہبی کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام کیٹر سینٹر اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کورونا کے 3 نئے تشخیصی ٹیسٹ کی منظوری دے دی گئی۔